بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. کے پی کے میں علی امین گنڈا پور کیا سی ایم بننے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کابینہ تشکیلیں دی جا رہی ہیں, حکومتی امور آگے بڑھائے جا رہے ہیں, جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اب وہ حکومتیں بنائیں گے. دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی جو روکے ہوئے رزلٹ سے وہ دیتا جا رہا ہے. حمزہ شہباز NA 118, مریم نواز کا NA 119 لاہور سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. دوسری جانب 123 سے عطا اللہ تارڑ NA 127 سے کامیاب قرار پائے. نواز شریف کو NA 130 سے کامیابی دے دی گئی, جس پہ کہا جا رہا تھا کہ یاسمین راشد صاحبہ بھاری مارجن سے جیت جائے گی, لیکن سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اس حلقے سے جیت چکے ہیں. اس کے علاوہ 70 سیالکوٹ سے نون لیگ کے چودھری ارمغان سبحانی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. NA 71 سیالکوٹ سے خواجہ آصف اور NA 72 سیالکوٹ سے نون لیگ کے علی زاہد, NA 73 سیالکوٹ سے نون لیگ کے نوشین افتخار کا بھی کامیابی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن پاکستان نے جاری کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ بہت جلد حکومت بننے جا رہی ہے. CC کی اجلاس بھی ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم وزارت عظمیٰ کا ووٹ نون لیگ کو دیں گے, لیکن وزارتیں نہیں لیں گے, حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن ووٹ نون لیگ کو دیں گے. یہ کہا ہے آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے. دوسری جانب پیر پگارا نے جو اعلان کیا تھا 16 فیب کو دھرنے کا, اس میں جماعت اسلامی بھی اتحادی بن چکی ہے. دوسری جانب بلوچستان میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے, وہاں پہ اشیاء خوردنوش کی کمی بھی اطلاعات ہیں کہ کمی, مارکیٹیں بند ہیں, سڑکیں بند ہیں, عوام پریشان ہیں. لیکن بلوچستان کی کابینہ بھی کم و بیش تشکیل دے دی گئی ہے. بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام اور PPP باب کے درمیان اتحاد ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ صادق سنجرانی, سینئر وزیر نواب ثناء اللہ, اسپیکر ظہور بلیدی, وزیر خزانہ حاجی زاہد خان ریکی, وزیر منصوبہ بندی یونس, وزیر تعلیم صادق عمرانی, وزیر صحت دستگیر بادیانی اور مشیران بھی مرتب کر دیے گئے ہیں. یہ سلسلہ بڑی سپیڈ سے جا رہا ہے. سندھ میں بھی بہت جلد حکومت بنائی جائے گی. ناصر حسین شاہ CM سندھ بننے کی اطلاعات آ گئی ہیں. تمام پر بات کریں گے. اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں کہ دوبارہ اپنے ملک کی سیاست کے سے یہ سجاد علی شاہ نے جوائن کیا. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ کراچی کی معروف شخصیت, آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سلیم سچوانی سے جوائن کیا. بہت شکریہ سچوانی صاحب, آپ نے ٹائم دیا. شاہ صاحب پہلے ذرا آپ کے پاس آتا ہوں, یہ ذکر کر لیتے ہیں, یہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ نون لیگ کو ہم ووٹ دیں گے, فیصلہ اچھا ہے پیپلز پارٹی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے بالکل, بلاول نے جو ہے وہ بات وہ کی ہے جو ایک حقیقت پہ مبنی بات کہلاتی ہے, اور اپنے جو جیالے ہیں ان کے, ان میں بھی ایک گرم جوشی کی لہر دوڑ گئی ہے باقاعدہ یہ بات سننے کے بعد. اور بات سمجھ کی ہے کہ جب ہم نے پرائم منسٹر بنانے کے لیے ہم اہل نہیں ہو رہے ہیں ان ووٹوں سے, تو ہم ان کو ووٹ دیں گے, ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن باقی وزارتیں ہمیں نہیں چاہیے وفاق میں. دیکھیں کچھ چیزوں کو ساجد تھوڑا سا گراؤنڈ پہ رہ کے ریئلٹی کے طور پہ دیکھنا پڑتا ہے, تاکہ ناظرین بھی سمجھ سکیں اور عام آدمی تک بات چلی جائے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بلاول نے دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے, تو ظاہر ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے والد جو ہیں صدر مملکت کے عہدے پہ آئیں, بالکل ایسے ہی, تاکہ وہ جو ہے اس بھونچال میں جس وقت ملک پھنسا ہوا ہے اس کو وہ ٹھنڈا کر سکیں, کول کر سکیں. ان میں یہ صلاحیتیں ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر بلوچستان میں جس طریقے سے بات طے ہوئی ہے کہ زرداری صاحب حکومت بنائیں گے, پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی, تو بلوچستان کے حالات کو آپ بہت جلد بہتری کی طرف جاتا دیکھیں. سیاسی مورال وہاں لوگوں کا ہے, اب ہوا ہے, صرف اس کو اجاگر کرنا ہے اور ان کو پاکستان کے کانوائے میں شامل کرنا ہے, جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت بہترین اپنا ایک کردار ادا کریں گے. پیپلز پارٹی نے آپ کے لیے اچھا فیصلہ کیا, ایک اچھا فیصلہ کیا. اور ادھر سے میں مطلب جمہوریت کی بقا کے لیے اگر نواز شریف نے بھی اور شہباز شریف نے بھی اس معاملے پہ جو ہے تنقید برائے تنقید یا بحث برائے بحث نہیں کی, اور بالکل یہ معاملات طے پا گئے بلوچستان کے حوالے سے, تو میں خوشائن کہوں گا پاکستانی قوم کے لیے اس وقت جس منجدار میں ہم لوگ ہیں. تو یہ بہتر طریقہ ہے. ہاں, اس کو اگر میں اپنی دوسری نظر سے دیکھتا ہوں, تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں ساجد آپ کا, اگر دوسری نظر سے دیکھتا ہوں تو دیکھیں ایک جو منجھا ہوا سیاستدان ہوتا ہے
وہ چاہتا ہے کہ میں کسی اسٹیبل حکومت کا حصہ بنوں اور پرائم منسٹر بھی بنوں تو میں بڑی مضبوط ووٹوں سے آؤں, میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آؤں. آپ نے دیکھا ہوگا پاسٹ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ جس حساب سے انہوں نے حکومت بنائی تھی تو اس وقت بھی انہیں اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو الائز کی ضرورت پڑ گئی تھی, الائی کرنا پڑا کسی کے ساتھ. بھلے ان لوگوں نے بعد میں کیا کیا اور نو کانفیڈنس آیا, وہ سب لوگوں سے چھپاوا نہیں, لمبی طویل گفتگو میں جانا نہیں چاہتا. انڈیویجولی ان کے پاس اتنے ووٹ اس وقت 2018 میں نہیں تھے کہ وہ براہ راست اپنی ہی پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے اپنی حکومت قائم کر لیں وفاق میں. گنڈا پور صاحب سی ایم کے پی کے بننے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ان سے تعزیت کی جاتی ہے, جو ان کے انتقال ہوا ہے, افسوس کی بات ہے, اور ان کے غم میں دکھ میں شریک ہیں. اور ایک اچھی خوشائن بات ہے, وہ گنڈا پور صاحب سمجھدار آدمی ہیں, اور وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے میں بھی امن قائم کرنے میں, اور یہ جو سیاسی ایک ہلچل مچی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ بھونچال کو قابو کرنے میں بہت اچھا کردار ادا کریں گے. صحیح فیصلہ ہے, یہ صحیح فیصلہ ہے, بالکل صحیح فیصلہ ہے. وہ بھی بڑے عطابوں سے گزرے ہیں سر, بالکل گزرے ہیں. سی ایم بننے کے بعد لیکن وہ بھی کہیں کہ آئیں جی ذرا. دیکھیں ساجد, نظر کی بات ہوتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اہل تھے اس سیٹ کے, اور ان میں یہ تمام خوبیاں ہیں کہ وہ بخوبی جو ہے وہ نظام صوبے کے نظام کو جو ہے اور سیاسی لیول پہ بھی اور ضروریات کے لیول پہ بھی بہت اچھے طریقے سے بہتر کارکردگی کے ساتھ چلائیں گے. اور یہ جو کمزور حکومت کی میں بات کر رہا تھا, میں ابھی پھر اسی طرف آ رہا ہوں کہ 2018 میں جب ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی نے جو ہے ایک اچھا بنچ لیا اپنے لوگوں کا, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ہاتھ پکڑنا پڑا کسی کا, اور ہاتھ پکڑنے کے بعد پھر نو کانفیڈنس آ گئی. تو اس وقت بھی صورتحال کچھ اس سے ہی ملتی جلتی ہے, لیکن مسئلہ یہاں یہ آ رہا ہے کہ ہماری اپنی ایک سوچ ہے کہ پاکستان جو ہے معاشی طور پہ بھی اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان میں بھی تذبذب کا شکار ہیں, وہ کسی جگہ پہ ٹک نہیں پا رہے ہیں. تو یہ تمام ہلچل کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ معاملات ابھی اس وقت کیے جا رہے ہیں. اگر یہ بہت مضبوط حکومت بن رہی ہوتی تو میرا اپنا سوچ ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ لازمی نواز شریف خود پرائم منسٹر کے لیے آتے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح بلاول بھٹو بھی آتے لازمی پرائم منسٹر کے لیے, باقاعدہ بات ہوتی. یہ ایک کمزور حکومت بننے پھر جا رہی ہے جس کی وجہ سے جو سینئر سیاستدان ہیں وہ اس چیز میں بیٹھنا نہیں چاہ رہے اور پرائم منسٹر کا عہدہ لینا نہیں چاہ رہے ہیں, جہاں تک میری اپنی سوچ ہے. آپ کی سوچ ہے. پیپلز پارٹی نے سلیم سچوانی صاحب فیصلہ کر لیا کہ ہم نون لیگ کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے. البتہ صدارتی معاملات کے لیے ممکن ہے سابق صدر آصف علی زرداری سامنے آئیں. میں چاہوں گا پہلے ذرا وفاق پہ آپ سے موقف لے لوں. یہ پارٹیاں حکومت بنانے جا رہی ہیں, آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم بنائیں گے. سر سب سے پہلے تو میں ایک بار پھر پاکستانی قوم کا, پی ٹی آئی کے ان ورکروں کا اور خاص طور پہ پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے آدھی رات تک جافشانی سے جو ہے رزلٹ دیے اور 170 سیٹوں پہ پی ٹی آئی کو جیتتا ہوا دکھایا, اور اس کے بعد میں جو ہے گلو بٹوں نے جو آ کے رزلٹ چینج کیے اور پی ٹی آئی کی سیٹیں کم کی. اور بلاول صاحب نے ثابت کیا کہ وہ شروع سے نون لیگ اور آپس میں ایک یکجان تھے. اچھا, نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم منسٹریاں نہیں لیں گے, ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. سر وہ صدارت وہ مانگ رہے ہیں, اسپیکرشپ وہ مانگ رہے ہیں, مین عہدے تو وہ مانگ رہے ہیں, اور ایک اور بھی تیسرا عہدہ مانگ رہے ہیں. وہ تو مین عہدے تو انہوں نے لے لیے, اور باقی کیا بچا؟ مین عہدے ان کے پاس آ گئے, اس کے بعد کیا بچا؟ سر وزارتیں وغیرہ نہیں لیں گے تو اچھا کریں گے, نہیں لیں گے, مگر اگر عوامی انداز سے سوچتے, اگر قوم کے لیے سوچتے تو ان کو چاہیے تھا کہ مجھے ایک بھی عہدہ نہیں چاہیے. اور میں پی ٹی آئی کی فیور کرتا ہوں کہ ان کے امیدواروں نے زیادہ سیٹیں لی ہیں, ان کے ساتھ میں جو زیادتی ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اس کے لیے وہ عوام میں عزت پاتے ہیں. اور دوسرے الیکشن میں جن کو یہ عزت و تکریم کام آتی, مگر انہوں نے وہ یہ ثابت کیا کہ وہ نواز شریف جن کے اوپر ثابت شدہ کئی مقدمات ہیں اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور بے فضول میں تنقید کر رہے تھے اور قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے, جس میں وہ ناکام ہوئے. تو اب وہ مل کے حکومت بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کی بھی تو ایک تھی خواہش کہ وفاق میں حکومت بنائیں, نمبرز بھی تھے. اللہ کی رحمت سے, اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے عوام نے اپنا حق ادا کیا. عوام نے ظلم کا جو 9 مئی کے ظلم ہوا تھا عوام کے اوپر, اس کا بدلہ لیا اس ووٹ کے اندر میں. اب بتاؤ اس ووٹ کا جو ظلم کا بدلہ انہوں نے ووٹ سے لیا, اس کو بھی انہوں نے حق مارا ہے عوام کا. تو اب عوام کہاں جائے؟ ووٹ کا بدلہ عوام کس سے لے؟ یہ سوال ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے, یہ سوال ہے ہمارا جنرل عاصم منیر سے, یہ سوال ہے ہمارا ان
ताकतवर हलकों से जो इस मुल्क के ऊपर बैरूनी ममालिक के साथ मिलकर हुक्मरानी कर रहे हैं और कौम को जो है उंगलियों पे नचा के रखा हुआ है, तो आखिर कब तक ये इस तरीके से चलेगा? मुल्क की मादियात गायब हो रही हैं, अवाम दिन ब दिन बदहाल होती जा रही है और ये अपनी मनमानियों में लगे हुए हैं, ये सिर्फ अपने गुरूर तकब्बुर में लगे हुए हैं। आखिर कब तक? क्या इनको मरना नहीं है? अल्लाह को जवाब नहीं देना है? अली अमीन गंडापुर साहब सीएम बनने जा रहे हैं केपीके के, अच्छा फैसला है आपकी पार्टी का ये? सर हमारी पार्टी का बहुत अच्छा फैसला है और जो भी फैसला होता है वहाँ पे बहुत काबिल लोग हैं जिनमें से इनको सेलेक्ट किया गया, तो उम्मीद है अल्लाह की रहमत से वो अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से पूरी करेंगे। और पंजाब में भी अक्सरियत जो है वो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों की है और जो रिजल्ट उन्होंने में जो हेर फेर की हुई है उस रिजल्ट को के लिए जो एक्टिविटी नज़र आनी चाहिए अली गौहर साहब की वो कम नज़र आ रही है। उनको चाहिए कि वो एक्टिव बने और पंजाब की गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों हम बना सकते हैं अगर हमारे जो सीटें गायब की गई हैं उसको हसूल के लिए करें। अब मेरा जस्टिस फाज ईसा साहब से भी सवाल है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो बेज़ाब्तियाँ नज़र आई थी उनको, क्या जनरल इलेक्शन की बेज़ाब्तियाँ उनको नज़र नहीं आ रही हैं? अगर नज़र आ रही है तो उसके ऊपर वो क्या एक्शन लेंगे? क्या वो अपने हक के इंसाफ अदा करेंगे? जिसके मनसब पे इनको बिठाया गया क्या वो उस पर अदा करेंगे अपने मनसब का हक? मगर मुझे नहीं लगता कि वो अदा करेंगे। अच्छा, आपको जी क्यों नहीं बिल्कुल, लगता? मैं साथ ही कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अदा करेंगे तो हम इनको सलाम करेंगे और उनको अदा करना चाहिए, ये कौम का हक है, ये वरना तो आपको पता है यहाँ नहीं तो वहाँ अल्लाह को तो जवाब देना ही है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में हालात कशीदा की खबरें आ रही हैं। सब बलूचिस्तान के साथ में हमेशा जुल्म किया गया है, हमेशा भी जनरल मुशर्रफ के दौर के टाइम पे देख ले कितना बड़ा जुल्म किया गया था बलूचिस्तान के ऊपर में। नवाब अकबर बत्ती साहब का वाकया आपके सामने है। इसके अलावा जो है रिक्यूडिक का जो सिग्नेचर हुए थे उसमें 25% वफाक को मिलना था, बाकी 75% गायब था। अच्छा, मैं जरा मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा कमीशन जनरल मुशर्रफ ने खाया था उसके साथियों ने खाया था कि सिर्फ 25% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलना था और पाकिस्तानी कौम को मिलना था, 75% अगली कंपनी ले जाती। और खान साहब ने इसमें रद्दोबदल करवाया, उन्होंने 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को दिलवाया और 25% वफाक के पास आया और 50% उसके पास गया। सवाल यह है कि अगर एक कौम का ईमानदार लीडर, एक कौम का वफादार लीडर अपना हक अदा करता है तो वो आज जेल में क्यों है? ठीक है, मैं आता हूँ ना इस पे, बलूचिस्तान के हालात पे ज़रा रोशनी डालते हैं। बलूचिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, आपने हमें ज्वाइन किया है और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बखूबी वाकिफ़ होते हैं बलूचिस्तान की सारी सूरत हाल से, चाहे वो सियासी हो। क्या चल रहा है दिलबर खान बलूचिस्तान में, क्या आप सुन सकते हैं? जी सुन रहा हूँ। ये हर तरफ हड़ताल, स्ट्राइक, धरने, सड़कें बंद, मार्केटें बंद, बलूचिस्तान में क्या हालात हैं दिलबर? जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान भर की तरह बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है, क्योंकि या तो इस तरह सूरत हाल है, इस तरह नहीं जिस तरह बाकी जो शहर है, क्योंकि या तो हर फर्द को पता है कि ये बंदा इतना वोट ले रहा है, इतना ले सकता है, जितना वो बंदा है इतना वोट नहीं ले सकता है। तो इसी बुनियाद पर यहाँ पे बलूचिस्तान इस दफा जो बलूचिस्तान में जो इलेक्शन हुआ था बिल्कुल मुख्तलिफ उलट हो गया है। जिसको जो 5वें 6वें नंबर पे आ रहा था उसको जितवाया गया है, जो जीत रहा था उसको हरवाया गया था। इसके खिलाफ बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 5 दिनों से यहाँ पे इजाजी धरने, सड़कें हैं, कौमी शराय मुकम्मल तौर पर दिलबर खान, कौन कौन सी जमातें हड़ताल कर रही हैं? बात कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो एहतजाज नहीं कर रही। इसी तरह बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जमात है खुशनुख्वा मिली अवामी पार्टी, इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी है, इसी तरह जो बलूची एरिया में अगर देखा जाए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, इसके अलावा हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है। तमाम पार्टियां सरापा एहतजाज है। सबके यही मुतालबा है कि जो एहतजाज जो मुबीना तौर पर जो इलेक्शन में धांधली हुआ है इसके खिलाफ हो रहा है। उसका कहना है कि यहाँ पे एक तो धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, वो तो हो रहा था, जो टप्पे लग रहा था वो तो भी होने दो। वहां पे जो पोलिंग स्टेशन पे जो 45 फार्म दिया जाता है उसी फार्म के तहत जो उम्मीदवार की जीत हुई है उसकी ऊपर भी उसको जितवाया नहीं दिए जा रहे, उसको नोटिफिकेशन नहीं दिए जा रहे। जो बिल्कुल इसकी जो वोट है 10,000 वोट है, जो वो 40-50 हजार वोट ले चुका है, इससे वो भी जितवा रहा है। इसी वजह से अभी अगर बात की जाए धरनों की तो बात की जाए जिला चमन की,
بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر ہے. وہاں پہ گزشتہ 5 دنوں سے جو دھرنا ہے, احتجاج ہے, وہ جاری ہے. عوامی نیشنل پارٹی کی جو امیدوار ہیں اذان خان چکتے, وہ 20,000 سے زائد ووٹ حاصل کر چکے. اس کی جو مقابل تھے کیپٹن عبدالخالق, وہ جو پارم 45 کے تھے, تو وہ 10,000 ووٹ حاصل کر چکے. تو ڈی آر او نے اس کو جتوا لیا ہے. تو اس کے خلاف جو عوامی نیشنل پارٹی ہے وہ مال روڈ تو اب یہاں پہ دلبر سوال یہ بنتا ہے, یہ جو دھرنا آپ کہہ رہے 5 دن سے جاری ہے, تو 2 سوال ہیں میرے. ایک تو یہ کہ اشیاء خوردنوش کی کمی بھی ہو گئی ہوگی, سبزی, پھل, فروٹ اور دیگر چیزیں عام عوام کو کتنی پریشانی ہے یہ بھی بتائیے گا. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ حکومتی اور انتظامی ارکان ان دھرنے والوں سے ملے ہیں, کوئی یقین دہانی ہوئی ہے؟ جی بالکل, جس طرح آپ نے جب بلوچستان کے تمام جو قومی شاہراہیں ہیں وہ کچھ کئی دنوں سے بند ہے, جبکہ کئی شاہراہیں 5 دنوں سے بند ہے, کئی شاہراہیں 3-4 دنوں سے بند ہے. وہاں پہ جو خوردنی اشیاء کی قلت پیدا ہوگی. یہاں پہ اگر بات کی جائے, وہاں پہ جو آخری حلقہ ہے NA 266 جو چمن کا حلقہ ہوتا ہے, وہ پاکستان کی دیگر شہروں سے جو خوردنی اشیاء ہے وہ چمن کی تحصیل ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ اگر بات کی جائے, وہاں پہ ٹماٹر کی فی کلو 500 روپے تک پہنچ چکی ہے. اسی طرح جو پیٹرول کی قلت ہے وہ تقریباً جو 250 جو ایرانی پیٹرول جو بک رہا تھا وہ 210 روپے, اب وہ 350-400 روپے تک فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے سبزیجات کی بھی قلت پیدا ہو گئی ہے. بات کی جائے کوئٹہ میں بھی گزشتہ کئی دنوں سے جو احتجاج وہ بھی جاری ہے. اگر اس کے علاوہ بات کی جائے تو NA 251 پر وہ گزشتہ روز باقاعدہ خوشحال خان کاکڑ کی نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا کہ اس نے جیت گئے, جبکہ کل اس کی دوبارہ گنتی کروائی گئی ہے. جو جمعیت علماء اسلام کو سمیع نے دوبارہ جیت لیا ہے. تو اس کے خلاف نوجوان رہنما خوشحال خان کاکڑ کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کا نوٹیفیکیشن اور جن کی خوشیاں منائی جا رہی تھی جیت کی, وہ ہار گئے. بالکل وہی خوشحال خان کاکڑ جو نوجوان ہے, اس نے باقاعدہ جیت گئے ہیں. اس کی تقریباً 3 روز سے اس کی خوشی کی وہاں پہ جو خوشیاں منا رہی تھی اس کی پارٹی والے, کل اچانک جب اس کی ریل کاؤنٹنگ ہو گئی تو وہ جیت اس کی ہار میں تبدیل ہو گئی ہے. جبکہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہے سمیع الدین, اس کے حق میں وہ فیصلہ جا چکا ہے. تو اب وہ خوشحال خان کاکڑ جو پارٹی کارکنان ہے وہ سڑکوں پر آ گئے, جبکہ کل بھی بلوچستان کے جو پنجاب سے ملانے والا جو شاہراہ ہے اس پر مکمل شاہراہ بھی کل بند رہے گا. اس نے آج ہی تھوڑی دیر پہلے اعلان کیا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا دلبر خان. آپ نے بلوچستان کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا, اور بلوچستان میں اشیاء خوردنوش کی قلت پیدا ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ صحافی ہمارے جو مقامی تھے, رپورٹر, وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ 5واں دن ہے, ڈفرینٹ پارٹیز نے ہڑتال کال کی ہوئی ہے. الیکشن نتائج کے اوپر غم و غصہ ہے کافی. یہی صورتحال کچھ سندھ میں بھی ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ادھر کیا صورتحال بنے گی. سلیم سچوانی صاحب, 16 کو پیر پگارا GDA کے رہنما اور سارے بیٹھک لگی, تو اس میں صفدر عباسی بھی تھے, دیگر رہنما بھی تھے, ایاز پلیجو سمیت زین شاہ بھی تھا. تو یہ سارے بیٹھ کے, جماعت اسلامی بھی آج شامل ہو گئی ہے. یہ سارے دھرنا دینے جا رہے ہیں 16 کو. تو کچھ وصول ہوگا, حاصل وصول ہے کچھ ان چیزوں کا؟ دیکھیں, سیکورٹی اداروں اور عوام کے بیچ میں محبت کا رشتہ ہونا چاہیے. ہر وہ اچھا ملک جہاں پہ جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جہاں پہ ترقی ہو رہی ہے, جہاں پہ وہ لوگوں میں تعلیم مل رہی ہے, تو وہاں پہ یہ چیز موجود ہے. آپ دیکھو کہ وہاں کے سیکیورٹی ادارے, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ رینجرز ہو, چاہے وہ فوج ہو, کوئی بھی ہو ادارہ ہو, کرنے والے یہ جو موجود ہے, جو انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں, وہ اپر لیول کے چند لوگوں نے یہ حرکت کی ہے, اور تمام ادارے بدنام ہوئے ہیں. پورا کے پورے ادارے سیکیورٹی کے ہمارے بدنامی کے زمرے میں آئے ان چند لوگوں کی وجہ سے, جو اپنی خواہشات میں, اپنے تکبر میں اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے, اور کسی عوام کو اس کا حق نہیں ملنا چاہیے. اس موقع کے اوپر جنرل عاصم منیر کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ وہ ملک و قوم کے لیے سوچیں, وہ پاکستان کے لیے سوچیں اور اپنا کردار ادا کریں, اور یہ جو حالات چل رہے ہیں اس کو بہتر کرنے میں عوام کا حق
عوام کا حق دلوانے پہ کردار ادا کریں, عوام میں وہ فوج کا اور جنرلوں کا وقار بلند کروائیں. فوج کو تو عوام آج بھی سلام کرتی ہے, مگر جو یہ اوپر کے کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں جس سے پورے ادارے بدنام ہو رہے ہیں, یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. عوام کے لیے سوچنا چاہیے. اب آپ بتائیں سیکیورٹی ادارے والے جب اس ہنگامہ آرائی کو روکنے کے لیے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ دونوں طرف سے تصادم ہوا, دونوں طرف سے افراد مر سکتے ہیں, دونوں طرف سے افراد زخمی ہو سکتے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ یہی چند لوگ جو اپنے غرور تکبر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ یہاں پہ رزلٹ چینج کروایا انہوں نے تاکہ عمران خان نہ آئے. عمران خان کسی چیز کے لیے سر سب سے زیادہ نشستوں پہ بے ایمانی بھی ہماری ہوئی ہے نا. اچھا, جب بین الاقوامی اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا آدھی رات تک 170 سیٹوں کا بتا رہا ہے کہ جیت رہی ہے اور آدھی رات کے بعد جو ہے نا ریزلٹ چینج ہو جاتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے آرو سے زبردستی قلم چلایا گیا, کچھ آروز نے ریزائن کر دیے اور کچھ نے جو ہے وہ ملازمتوں سے چھٹی لے کے بھاگ گئے ہیں. سارے واقعات آپ کے سامنے, بہت سے حافظ النعیم الرحمان ہے, مولوی کفایت اللہ صاحب ہے, انہوں نے جو ہے نا اپنے تحفظات کا اظہار کر تو اپنی سیٹیں چھوڑ دی. آخر کیا ہے؟ اس کے علاوہ پنجاب میں اپنی سیٹیں چھوڑ دی کہ ہمیں یہ بے ایمانی کی سیٹیں نہیں چاہیے. تو سر یہ بے ایمانی اور گنڈا گردی کی جو سوچ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. پاکستانی قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے ووٹ کا. عوام ووٹ کا بدلہ, ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا ہے انہوں نے. 8 فیب کو انہوں نے 9 مئی کے اوپر جو ظلم ہوا تھا اس کا بدلہ انہوں نے لیا ہے خاموشی سے. 8 فیب کو ووٹ ڈال کے انہوں نے اپنے آپ ظلم کا بدلہ لیا ہے. تو آپ اس کے ووٹ کا حق بھی چھین رہے, تو آپ ووٹ کا چھیننے کا بدلہ وہ کس سے لے گی؟ یہ بہت غلط جملے, متفق نہیں. یہ کس سے لے گی آخر؟ کیا وہ روڈوں میں بیٹھ کے پروٹیسٹ کرے گی, پھر آپ ڈنڈے لے کے آؤ گے, مارو گے, گولیاں چلاؤ گے؟ میں پوچھ لیتا ہوں, شاہ صاحب متفق سر پہلے شاہ صاحب متفق نہیں ہے, مگر پہلے میری بات مکمل ہو جائے, پھر وہ اپنی رائے کرے. وہ ظلم ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں 9 مئی کو, کیونکہ عدالتی تحقیقات کیوں نہیں کروائی گئی اگر ظلم نہیں ہوا تو؟ ان کو چاہیے تھا عدالتی تحقیقات کرواتے. جو انوالے ہیں وہ تو نظر آ رہے تھے نا, جو توڑ رہے تھے, جو دروازہ کھول کے اندر جا رہے تھے نظر آ رہے تھے نا, ان میں سے کتنوں کو گرفتار کیا تھا؟ مجھے ہزاروں لوگ کارکن گرفتار کر لیا, ہزاروں خواتین کی بے حرمتی ہو گئی, ہزاروں گھروں کی عزت پامال کر دی انہوں نے, اور کیا رزلٹ نکلا اس میں؟ ٹھیک ہے, آگے آپ کا پوائنٹ. شاہ صاحب کیا اعتراض ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے بڑا بھائی کی بات پہ اعتراض ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے تناظر میں جو ہے عوام نے ووٹ دے کے ووٹ کے ذریعے انتقام لیا. اس کا مطلب ہے کہ افواج پاکستان کی املاک پہ, افواج پاکستان کے شہداء پہ حملہ کرنے والے جو ہیں ان کو آپ عوام میں اور فوج میں آپس میں اپنے جملوں سے تضاد پیدا کر کے لڑوانا چاہتے ہیں, یا پھر سوشل میڈیا کی ایسی ایکٹیویٹیز سے آپ عوام کو فوج کے آگے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. عزائم ہیں کیا؟ مطلب ایک سیاسی جماعت اپنے لیے تو ضرور قائل کر سکتی ہے, کارکنان کو اپنے لیے ضرور اٹھا سکتی ہے, ملک کے لیے ضرور اٹھا سکتی ہے, لیکن یہ افواج پاکستان سے آپ براہ راست مطلب یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ یہ عوام نے انتقام لیا, عوام آپ کے اگینسٹ کھڑی ہوئی, یہ کون سی بات ہے؟ اس سے میں متفق نہیں ہوں. اچھا, میں بالکل جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا وہ چند لوگوں کی اختراع تھا. یہ وہی واقعہ تھا جو 9/11 میں یہودیوں نے کیا تھا, اور یہ یہودی طرز کا واقعہ تھا. 9/11 میں جو انہوں نے توڑے بھی خود ہی, ان کا ایک بھی بندہ نہیں مارا, توڑے بھی خود ہی انہوں نے ٹوئن ٹاورز, اور الزام لگا دیا. آپ کا مطلب ہے کہ فوج نے خود توڑا, فوج نے اپنے شہیدوں کی روحوں کے مجسمے توڑ دیے, تو پھر کس نے توڑا؟ تو خود کس نے توڑا؟ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, آپ بتائیے نا, آپ بتائیے, میں سمجھ رہا ہوں, بتائیے. چند لوگ جو مسلط ہیں نا ادارے کے اوپر, جی بتائیے, ان کے کارنامہ ہے, کون لوگ ہیں؟ کھل کے بات کریں نا, کھل کے بات کریں. ہلکے ہیں جو حکومتیں بنا رہے ہیں, جو حکومتیں گرا رہے ہیں, جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو ہرایا, جنہوں نے بھٹو صاحب کو لٹکایا. بتائیں نا, میں بتا تو رہا ہوں, کلیئر تو بتا رہا ہوں. کون لوگ ہیں؟ نام لیں. جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو ہرایا, جنہوں نے پاکستان توڑا, جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی, جنہوں نے جنرل آصف, میری بات مکمل, جنہوں نے آصف جنجوع کو قتل کیا, جنہوں نے ضیاء الحق کو قتل کیا, یہ سارے اس کے اندر میں انوالو ہیں. جنہوں نے جنرل ایئر مارشل مصطفی علی کو جو مارا, یہ جو انہوں نے ایئر مارشل مصطفی علی کو مارا, اس کے علاوہ کتنے جنرل ہمارے مار دیے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہو. ادارے کے اندر بیٹھ کے طاقت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان سے. محترمہ فاطمہ جناح سے لے کے آج تک کے جو واقعات ہیں, اس میں ایک ہی کردار ہے آپ کا مقصد کہنے کا؟ یہ ایک ٹولہ ہے جو مسلط ہے. کون سا ٹولہ ہے سر؟ یہ ٹولہ تو آپ نے کلیئر کرنا ہے نا. لو ہے نا ایک ٹولہ جس میں الزام آپ لگا رہے ہیں, تو کلیئر بھی آپ کریں گے نا. واضح طور پہ لگا رہا ہوں, کلیئر بھی آپ کریں نا, کلیئر بھی آپ کریں. واقعہ کی تحقیقات کیوں نہیں محترمہ فاطمہ کلیئر کریں نا, اس ٹولے کا نام بتائیں محترمہ تاکہ انکوائری کھلے, لوگوں کو مدد ملے. محترمہ فاطمہ جناح کا قتل کیا گیا, کیوں انکوائری نہیں ہوئی؟ پاکستان توڑا گیا, کیوں انکوائری نہیں ہوئی؟ افغان وار کے اندر ہماری منشیات آئی,
हमारे पास क्लाशनकोव कल्चर परवान चढ़ा, हमारे इतने लोग मर गए, फिर उसको जिसको नाम निहाद जो बना हुआ था एयर जनरल ज़ियाउल जनरल अपना आर्मी का, उसको कत्ल कर दिया गया। क्यों तहकीकात नहीं हुई? क्यों तहकीकात चलो, टॉपिक जनरल आसिफ जंगजुआ जो ठीक मुल्क का है, एक वफादार तरीन जनरल था, ठीक है, उसको जहर देकर मार ठीक दिया है, गया। क्यों ठीक है, तहकीकात नहीं हुई? मैं आता हूँ शाह साहब, ये जो 16 फेब को होने जा रहा है दमादम मस्त कलंदर इसको कहा जा रहा है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां इंक्लूडिंग GDA जिसकी सरबराही करेंगे पीर पगारा, और ये पहिया जाम और ये नेशनल हाईवे ब्लॉक धरना दे के बैठ जाएंगे। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, अब ये अपने हक के लिए खड़े रहेंगे और वहां से अब यहाँ हमारी आम फौज को भेजेंगे। हमारी आम फौज मर रही होती है, आज भी कुर्बानियां दे रही है हमारे फौजी, हमारी आम फौज मर रही होती है, हमारे आम अवाम मर रहे होते हैं, और ये बैठ के हम लोगों को तमाशा लगाया हुआ होता है अपना बनने पर। भाई साजिद देखें, 16 का आप मुझसे सवाल करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको पहली चीज तो ये वादे कर दूं कि थ्रेड अलर्ट लेटर आया हुआ है, इंतहाई खतरनाक थ्रेड अलर्ट लेटर है, जिसमें प्रेस क्लब, सिंध असेंबली, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, दीगर जगह पूरा मेरे पास डिटेल मौजूद है। वो दहशतगर्दों ने थ्रेड दिए और वो अथेंटिक थ्रेड लेटर है। इलेक्शन कमीशन समेत इंक्लूड सारी जगह है। अच्छा, अब यही वो जगहें हैं जहां जहां ये जमातें या कोई भी जिसको शिकायत है वो जाके वहां एहतजाजी मुजाहरा कर सकता है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अच्छा, थ्रेड का मतलब ये है कि पहले तो इदारों ने सबसे पहले उस मजमे को ये समझाना है कि यहाँ मजमा लगना है, तो ये देख लीजिए कि खुदा न खास्ता कोई नेगेटिव एक्टिविटी हो गई तो कई जाने चली जाएंगी। तो सबसे पहले वहां समझाना है, रोकना है। आज भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आपको लगता है कि अवाम रुकेगी इन लेटर्स? एक सेकंड मैं बता रहा हूँ सर, एक मिनट सर, मैं आपकी गुफ्तगू में नहीं बोला, देखिए मैं आपकी गुफ्तगू में नहीं, आप मेरी बात पूरी होने देखें साजिद। पहली बात तो ये, हमें अवाम की जान की हिफाजत चाहिए, पूरे मुल्क को चाहिए। आप भी इससे मुत्तफिक हैं कि जितनी जगह पे ज्यादा लोग जमा हैं उनको कोशिश यही करनी है कि वो उनकी जानों की हिफाजत रहे और जमहूरी तरीके से, ठीक है, जमहूरी तर्ज अमल के तहत। अब आ जाए दूसरी तरफ के सड़कें ब्लॉक, पहिया जाम, ट्रैफिक, ये बहुत बड़े आपने जुमले अदा किए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि बिना परमिशन के एक इतवार का दिन था, इलेक्शन से कबल पीटीआई की एक रैली 3 तलवार पहुंचती है जिससे रोड ब्लॉक होता है। पुलिस का और मुजाहिरीन का तसादुम सिर्फ इस बात पे होता है कि पुलिस कहती है कि आवाम को तकलीफ हो रही, सड़कें खोल दो, सड़कें ब्लॉक नहीं करो, और आपने कौन सी परमिशन ली है वो दिखा दो। इस बात पे तसादुम होता है। तो मैं यहाँ के प्लेटफॉर्म से बैठ के ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर मुजाहिरीन कोई सड़कें ब्लॉक करने चले हैं या कोई बड़ा एहतजाज करने चले हैं तो सबसे पहले वहां से इजाजतनामा लें जो प्रॉपर जगह है, ठीक है, ताकि इंतजाम मुतबादिल किया जाए, आवाम तकलीफ में ना आए। सही। और अगर इस तरफ आना चाहते हैं कि जो जगहें थ्रेड के अंदर आ रही हैं तो अपने लोगों की भी हिफाजत को मद्देनजर रखें और अपनी भी मद्देनजर रखें। सबसे पहले तो इन चीजों को हमें देखना है। उसके बाद ये देखना है कि इस इलेक्शन के ऊपर जो इतनी तवील गुफ्तगू में जो बातें उठ रही हैं, जो ऑब्जेक्शन उठ रही है, उसको मैं बिल्कुल मानता हूं कि आज मीडिया बहुत तेज है। आज सोशल मीडिया को तकवीयत बख्शने वाली पीटीआई है। कराची जमात इस्लामी ने कहा कि ये खैरात में दी हुई सीट मुझे नहीं चाहिए है। पीर पगारा कह रहे हैं 2 सीटें भी रख लें, जरदारी साहब को दे दें। तो कारोबार का तरीका यही है ना। अच्छा, कारोबार का तरीका ये 100 रुपए लगाओ और 1000 रुपए कमाओ। नहीं तो ये धंधा कर रहे हैं सारे। तो ये धंधा ही तो है। क्या हमारे पास आ जाओ, दूसरा बयान क्या है? अच्छा, जमात इस्लामी का दूसरा बयान क्या? हमारे दरवाजे खुले, पीटीआई हमारे पास है 45 के हिसाब तो वो तो 85-90 सीटें और लेके बैठ जाए। जमात इस्लामी में मुझे बेनिफिशियरी कौन है? असल क़यादत तो जेल में। आप देखेंगे पहला मुल्क का वाकया है कि एक जेल में बंदा है, उसके जो पैरवी करने वाले वकला हैं वो सारे सीटें लेके बाहर नाच रहे, भंगड़ा कर रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। असल बंदा जिसके आप वकील हो जेल में, ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं हम कि इलेक्शन में हुआ क्या है, जिसके ऊपर ये सारा दूध में उबाल आया हुआ है, पानी उबल रहा है। मैं उधर ही जा रहा हूं। आप कहते हैं कितनी पार्टियां मुतासिर हो गई, सियासी पार्टियां? 1 2 3 4 5 कितनी हुई जरा बताइए मुझे। 6 हो गई मैक्सिमम। सही। 2018 के इलेक्शन में 13 सियासी पार्टियां मुतासिर हुई थी। अच्छा, 13 सियासी पार्टियां मुतासिर हुई थी और एक पार्टी बेनिफिशियरी थी। ओके, आज एमक्यूएम का भी यही बयान है कि ये वो सीटें जो 2018 में हमसे छीनी गई थी जो हमें वापस मिली हैं। नहीं, एमक्यूएम को मैंडेट मिला है या ये दिया गया है? मैं देखें, अगर मैं कहता हूं कि ये मैंडेट दिया गया है
तो MQM सही है ना अपनी जगह के 2018 में छीना गया था तो वापस मिल गया। मैं किसी की सियासी पैरवी करने नहीं बैठा। और ये इलेक्शन सही हुए हैं? ये जो इलेक्शन हुए हैं मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल बेहतर इलेक्शन है दूसरे तमाम इलेक्शनों धांधली नहीं से। हुई। सिर्फ एक वजह है जिसकी वजह से इंटरनेशनल का भी भाई ने जिक्र किया कि वो मैथर जो हैं उन्होंने बड़ी ऑब्जेक्शन की है अमेरिका से और कुछ बातें की हैं। तो बिल्कुल मैं उस तरफ आ रहा हूं कि उन्होंने जो मेन पॉइंट था वो मोबाइल का बंद हो जाना और नेट सिस्टम का बैठ जाना, इस पे डिस्कस की थी। और जिसके पहले दिन मैं खुद भी मजम्मत कर चुका हूं कि आवाम को तकलीफ हुई मगर आवाम की सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है। आपकी नजर से इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ? बहुत बेहतर और बहुत अच्छे। मैं 2018 के इलेक्शन में देख रहा हूं कि 13 सियासी पार्टियों को दबा के एक सियासी पार्टी को बेनिफिशियरी बनाया गया था। आज पीटीआई थी, आज वो बिल्कुल पीटीआई थी। और आज 6 मुतासिर हैं अगर सियासी पार्टियां छोटी छोटी जिनका वोट बैंक कम है और बाकी लोगों को, क्योंकि पीटीआई को भी बड़ी तादाद में वोट पड़ा, इससे कोई इनकारी नहीं। मतलब आप कह रहे हैं इस बार अच्छी तरह से मैनेज हुआ है? इसलिए अच्छी तरह मैनेज हुआ है कि मैं कहता हूं क्या पीटीआई को वोट नहीं पड़ा, क्या उनको? मैं कहता हूं बहुत बड़ा वोट पड़ा है। तस्लीम कर रहे हैं कि मैनेज अच्छी तरह हुआ है। अच्छी तरह मैनेज इसलिए हुआ है कि देखें, नून लीग मुकम्मल तौर पे सियासी पार्टी होने के नाते हुकूमत बनाने के काबिल नहीं है। नहीं शाह साहब, आप अपने जवाब में परेशान हो गए। आप कह रहे हैं अच्छी तरह मैनेज हुआ है। किसने मैनेज किया? मैनेज इलेक्शन कमीशन ने किया है और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे थे उन्होंने 6 किया। दिन तक रिजल्ट आता रहा है सर। अच्छा, मैं आपको वही बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन के जो लॉज है मेरे पास कानूनी ये पड़े हुए हैं, ये बिल्कुल इसके अंदर मौजूद है। ये देखें, पोलिंग की तारीख के कितने दिन के अंदर उम्मीदवार कामयाबी का नोटिफिकेशन लेने का पाबंद है, जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन एक्ट 2017 के इलेक्शन रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फॉर्म, सुनिएगा, 49 है, जिस पर हतमी नतीजा जारी होने के बाद पोलिंग की तारीख के 14 दिन के अंदर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। 14 दिन। और इन्होंने तो 6 दिन में कर दिया। ओके, अच्छा, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, एक सेकेंड, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार पोलिंग के 10 दिन के अंदर इंतखाबी अखराजात की तफसील जमा कराएगा, वो पाबंद है। इलेक्शन कवायद 2017 के मुताबिक कामयाब आजाद उम्मीदवार नोटिफिकेशन के अजरा के 3 दिन के अंदर सियासी जमात में शामिल होगा। ये सारी रूल्स बने हुए हैं यार। उन रूल्स हट के कोई काम हो रहा है तो बिल्कुल आप उसके बोले कि वायलेशन हो गई। सर, उम्मीदवार जो सर, फॉर्म 45 से मैं आपको डिटेल से जवाब दे रहा हूँ ना, ये गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा, फॉर्म 45 जो है वो जब लेके कंप्लीट करके आरओ के पास आ जाता है उम्मीदवार, तो उसका काम है फॉर्म 45 के हिसाब से अपना रिजल्ट फॉर्म 47 उनको इशू करे, ठीक है। और ये जिस नोटिफिकेशन का जिक्र कर रहे हैं 14 दिन में आने का, वो उनके लिए नोटिफिकेशन होता है। मतलब फॉर्म 45 एक मिनट, जो रिकाउंटिंग और दूसरे जराये से निकलने के बाद जो है कौमी असम्बली के हलफनामे के लिए जो नोटिफिकेशन निकलता है, ये उस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ये उसकी बात नहीं हो रही। फॉर्म 47 का उनको पाबंद है, वो हर सूरत में देगा। 49 भी हर सूरत में देगा ना। 49 बिल्कुल देगा, 49 देगा आपको जब नोटिफिकेशन निकलेगा। जब नोटिफिकेशन कौमी असेंबली के लिए निकलेगा, के लिए नोटिफिकेशन निकलेगा, उस वक्त उसको मिलेगा। मगर 47 जो है उसको पाबंद आरोप देने का। और 47 के साथ 49 को आप लोग अदालत में क्लेम कर रहे हैं जाके, तो अदालत ने क्या जवाब दिया? अगर 47 के बाद अदालत क्या जवाब? आज अदालत ने आपकी मुस्तरद कर दी, जो आपने आपको भेज दिया इलेक्शन कमीशन वापस। इलेक्शन कमीशन सारे दरखास्तें मुस्तरद हो गई। ने जो तमाशा लगाया, देखिए अब अदलिया भी इनके निशाने पे, पाकिस्तान की अदालतों को बदनाम कोर्ट नहीं है सलीम सर, ये पाकिस्तान की अदालतों को बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान की अदालतें दुनिया में आखिरी नंबरों पे चल रही है। ये इसी तरह के जजों के फैसलों की वजह से चल रही है, जो एकतरफा पार्टी बन के फैसले करते हैं। जब दरखास्तें दाखिल हुई थी तो बहुत अच्छी हो गई थी अदलिया जी, हो गए, हमने रुकवा दिए, नताइज रुकवा दिए। दरख्वास्त के ऊपर वो बेज़ाब्तियां नजर आती हैं और जो कौमी इलेक्शन है उसमें बेज़ाब्तियां उनको नजर नहीं आती हैं। ये कैसा अदालत है, कैसा जज है जिसको इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तियां नजर आती हैं मगर कौमी इलेक्शन में उसको बेज़ाब्तियां नजर नहीं आती हैं? ये कैसे जज साहिबान है? जरा पूछे ना, उसी इलेक्शन कमीशन के पास दे रहे जो रिजल्ट चोरी करने का रवादार है, जिसने रिजल्ट चोरी करने में अपना किरदार अदा किया है, जिसने अवाम के हक पे डाका डाला, उसी इलेक्शन कमीशन के पास वापस भेजे। तो ये कौन सा फैसला हुआ? कोई फैसला तो नहीं हुआ, ये तो अदालत की तौहीन की है इन्होंने। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। शाह साहब, अब मैं लास्ट स्टोरी की तरफ जाऊंगा। आपने तो कहा कि रिज़ल्ट से मैं मुतमईन हूँ, लेकिन ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये मुतमईन नहीं हैं। अब ये सड़कों पर आ गए हैं, इससे भी मुल्क को नुकसान है, रियासत को नुकसान है, आम आदमी को नुकसान है। होगा क्या? सीटें तो हो गई, रिजल्ट आना था, आ गया, तो फिर ये धरना देकर इनको हासिल वसूल क्या है?
سر یہ ہو یہ رہا ہے کہ قوم اور فوج میں نا جو فاصلے پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں نا، اس میں ان کو کامیابی میں مزید ایک قدم اور آگے بڑھے چند لوگوں کی وجہ سے پورا ادارے کو جو دس پہنچ رہی ہے نا، اس میں ایک قدم اور مزید آگے بڑھیں گے. اور دوسرا پیر پگاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ وہ سر اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ باپ بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے، کبھی بیٹا باپ سے ناراض ہو جاتا ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں پیر پگارا صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بہت بہترین محب وطن پاکستانی اور ایک سیاسی قیادت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ اکابرین یہ عکس دے رہے ہیں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، مجھے بہت سارے لوگوں نے بھیجا کہ یہ جو بیٹے ہیں اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود سے، ان کی تحویل سے نکل چکے ہیں. آپ یہ صرف سوچ رہے ہیں، اکابرین کی بات آپ کی اپنی جگہ پہ، میری تو یہ سوچ ہے کہ چاہے کچھ بھی کر لے بیٹا اپنی ولدیت نہیں بدل سکتا، اور باپ کچھ بھی کر لے وہ اپنی اولاد سے منحرف نہیں ہو سکتا. تو وہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ان کو آپ اس نظر سے دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. میں نہیں مانتا ان تمام چیزوں کو. میں تو یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب 13 پارٹیاں 14 پارٹیاں اس وقت 2018 میں متاثر ہوئی ہیں تو اس سڑکوں پہ آ رہے ہیں نا، آنے دیجئے نا ان کا، ان کو والدین منا لیں بھائی سب ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا بہت اچھا نظر آئے گا، کیونکہ 2018 میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 13 پارٹیوں نے جرأت نہیں کی باہر نکل کے مظاہرے کرنے کی. تو اگر یہ اسپیس جمہوریت میں دیا جا رہا ہے تو یہ تو ایک خوشائن بات ہے، ان کا حق بنتا ہے. آپ مجھے بتائیں، جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا یہ عدلیہ کی طرف بھڑک پڑے، عدلیہ نے واپسی کر دیا، اس کے بعد ری کاؤنٹنگ کی کتنی درخواستیں گئی ہیں؟ کچھ آپ کی نالج میں ہے کتنی درخواستیں گئی ہیں؟ متعدد کا کیا انجام ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں. سب ریجیکٹ کہ نہیں ریجیکٹ نہیں ہوئی ہے، ری کاؤنٹنگ کے اندر دوبارہ آ گئے وہ لوگ، ٹھیک ہے، جو جیتے ہوئے تھے. یہ ضرور ہوا ہے کہ اگر 8000 ووٹ شو ہو رہے تھے تو وہ 3000 ہو گئے اور مسترد ہو گئے کچھ، لیکن پھر بھی جیت گئے. تو ری کاؤنٹنگ کا نتیجہ بھی کسی کے حق میں نہیں جا رہا، اور جو درخواستیں دی جا رہی ہیں الیکشن روکنے کے اور فلانا معاملات، وہ واپس الیکشن کمیشن کے ڈومین میں پھینک دی گئی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ایک وقت آپ دیکھیے گا بہت اچھا آئے گا. دیکھیں ایک صاحب نے ببانگ دہل، ابھی کچھ پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ بھی نہیں آیا تھا، اعلان کیا شروع ہو گیا کہ جناب پی ٹی آئی نے جو 170 سیٹیں لے لی ہیں، جس میں حامد میر سیکنڈ کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس بات کو سیکنڈ کیا بیٹھ کے. اور اس کے بعد انہوں نے میں آئی وٹنس ہوں، میں بھی تو اپنا حصہ ڈالوں، بالکل میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں. NA 238 کراچی کا حلقہ ہے، جس پہ حلیم عادل صاحب 62,000 لے کر لیڈ پہ تھے، ٹاپ پہ آ رہے تھے. پھر میں نے صبح دیکھا تو وہ 32,000 روپے پہ تھے، 32,000 ووٹ پہ تھے. 32,000 ووٹ پہ وہ جو تھے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر آگے ایک اور NA 236 یہ ایسٹ کراچی کا ہے، وہاں سے عالمگیر صاحب بھی کچھ اسی لیڈ پر تھے. صبح میں وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. جی بالکل. یہ جادو کون چلا رہا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس طرح سے رانا ثناء اللہ بھی چیخیں کہ یہ جادو کون چلا رہا تھا، اس طرح سے جو ہے وہ خواجہ آصف بھی چیخے جادو کون چلا رہا تھا. یاسمین راشد اب کریں نا بات. نہیں یہ ٹیکنیکل ایرر ہے، یہ اچانک مائنس کیسے ہو گئے؟ وہ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ جب گوہر صاحب جو ہیں معتبر آدمی ہیں، ٹھیک ہے، وہ قانون دان بھی ہیں بہترین، لیکن جب وہ میڈیا پہ آ کے کھلے عام اس وقت کہہ سکتے ہو، اس کے بعد جب مزید اینکر پرسنس نے ان کو لائن پہ لیا تو وہ اپنی گفتگو کو بیلنس نہیں کر پا رہے تھے کہ آپ کو کیسے پتا تھا 170 ہے، کہاں سے آئیں 170 کیسے آئیں. دیکھیں ایک سوشل میڈیا پہ جیت جانا اور ہار جانا اور گراؤنڈ پہ جیت جانا اور ہار جانا بڑا ڈفرینٹ ہے، بڑا الگ الگ ہے دونوں چیزیں. اب سوشل میڈیا ایکٹیویٹی آپ دیکھا تو کرے ذرا ان لوگوں کی، وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ کسی چیز کو لاکھوں پہ پہنچا کے ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ 93 سیٹیں جو ہے وہ سلامت ہیں. 40 ممبر ان کے 40 ممبرز یہاں بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، 40 ممبر جو ہیں ان کے 40 وہ باقاعدہ طور پہ نئی بننے والی حکومت کے اندر گھس چکے ہیں. یہ کون ہے؟ مطلب وہ نعرہ کریں گے روک سکو تو روک لو تبدیلی، تو یہ تو وہ تو جا رہے ہیں، آپ روکو نا. متحدہ اچھا المسلمین میں چلے گا. اب سنیں نا، آج کیا کہا جا رہا ہے، آج بیانیہ ہے ان کے موجودہ چیئرمین کا کہ ہمارا کوئی ممبر نہیں بک رہا، کوئی ممبر کہیں نہیں جا رہا. بکنے کی میں بات نہیں کروں گا، کوئی کہیں نہیں جا رہا، کوئی سیاسی وفاداری تبدیل نہیں کر رہا، اور ہم بالکل حلف کے اوپر ہیں اور اپنے قائد سے جو ہے وہ آنےسٹ ہے. لیکن 1-2 دن میں دودھ کا دودھ پانی آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد میری بات کی تصدیق کیجیے. متحدہ وحدت المسلمین میں سب چلے گئے. وہ تو امبریلا تو لینی ہے نا، ایس پر لا لینی ہے. چلے گئے کہاں سے گئے؟ تو کتنی کے پی کے میں نہیں گئے. اچھا وفاقی میں سارے گئے. دیکھیں
کے پی کے میں جماعت اسلامی کو چوائس کیا گیا. عمران خان ان کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کی جانب سے جماعت اسلامی کی امبریلا میں آئے ہوں. مجھے ایک تھوڑا سا سمجھائیے گا, اب یہ سارے ارکان 96 جن کی تعداد ہے 93, یہ 93 چلے گئے متحدہ وحدت المسلمین؟ نہیں جا سکتے. اچھا, کیوں؟ 93 سارے کے سارے کوئی جو ہیں وہ کے پی کے سے میجورٹی ہے. اصل تعداد جو بڑی تعداد ہے وہ کے پی کے سے ان کی. نہیں, یہ سارے ایم این ایس چلے گئے نا متحدہ وحدت, تو وہ بڑی جماعت ہو گئی, تو وہ نہیں جا حکومت سکتے بنائے نا, نہیں جا سکتے. آپ میری نون لیگ کیسے بنائے گی حکومت؟ وہی آپ میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات پہ بڑی دیر بحث ہوئی ہے. وہاں جو جیل کی آج ملاقات ہے اس میں بھی کافی لمبی گفتگو رہی ہے, وکلا وہاں موجود تھے, کہ اگر 93 کو ایک امبریلا کے نیچے دیتے ہیں حکومت بنانے کے لیے, سب سے پہلی بات یہ بتائیں کہ صوبہ سندھ میں حکومت واضح طور پہ صوبائی اکثریت کو کس کی نظر آ رہی ہے؟ وہ تو پیپلز پارٹی کی, لیکن وفاقی حکومت تو پی ٹی آئی بنا لے گی نا سر. پنجاب میں کس کی نظر آ رہی ہے؟ اصول کی بات بتائیے گا. پنجاب میں صوبائی حکومت ہے, بھلے وفاقی حکومت کی بات کریے. اب آئیں, آپ کو جو این اے کی سیٹیں ہیں, این اے کی سیٹوں سے آپ نے وفاق بنانا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ 160 سیٹیں میری جان ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں نون لیگ کی, ٹیبل پہ گنتی کر کے 160 سیٹیں آ گیا آپ کا پوائنٹ. سر سلیم سیٹنی صاحب, لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا, شاہ صاحب نے کہا کہ پھر اور لوگ وفاداریاں تبدیل کریں گے. اب تو وحدت المسلمین میں آ گئے, اب تو پارٹی کا ایک تھا کہ چلو یار یہ آزاد گھوڑے ہیں, ان کو قید کرنا ہے, کسی تحویل میں لانا ہے, قانونی بند کھینچنا ہے. سب کھنچ گیا, سب ہو گیا. اب سرپرستی بھی ہے کہ اب بھی لوگ یہاں سے نکل کے اپنے بانی سے غداری کریں گے, وفاداری تبدیل کریں گے, کروڑوں میں بک کے اس صف میں بیٹھ جو جائیں پاسٹ میں ہوتا ہے. ایسا ہوگا سر؟ دیکھیں, رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں دوست کی, یہ نہیں کہا گیا کہ ایک کو نہیں بتایا گیا. تو جو خریدیں گے وہ بھی کفر کریں گے, جو بکیں گے وہ بھی کفر کریں گے. اور دوسری چیز یہ کہ 1 لاکھ سے اوپر کی سیٹ ووٹس تھے عالمگیر صاحب کے, جس کو انہوں نے 1000 میں کنورٹ کر دیا. یہ دھاندلی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے. اور علی مہدی شیخ صاحب کے 65 کے اراؤنڈ میں ووٹس تھے ان کے, جس کو انہوں نے چینج کر کے 36 پہ لے آئے. یہ صاف دھاندلی. آپ کے علم میں ہوگا کہ کتنی تنقید میں نے خود کی حلیم عادل صاحب پر, لیکن جب ان کو ووٹ پڑھ رہے تھے تو پڑھ رہے ہیں. بھرپور کریڈٹ پاکستان کی عوام کو جاتا ہے, جنہوں نے ہر گاؤں سے ہر شہر سے نکل کے ووٹ ڈالے, اور جن کے ووٹ ڈالنے کی رفتار بھی سلو کی گئی. بہت سو کو دروازے سے واپس کر دیا گیا, اندر نہیں آنے دیا گیا. اس کے علاوہ جو حربہ ہو سکتا تھا کہ ووٹ کم سے کم پڑے, وہ حربہ انہوں نے استعمال کیا. انٹرنیٹ بند کیا تاکہ لوگوں کو کوئی سروس نہ ملے, اور کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جو انہوں نے استعمال نہیں کیا. اور جب تمام حربے ناکام ہو گئے تو وہ کھلی بدماشی پہ آ گئے, اور انہوں نے قلم آر کے ذریعے زبردستی چلوایا کہ بھئی اس کے ووٹ ادھر کر دو, اس کے ووٹ ادھر کر دو, اس کے ووٹ ادھر کر دو, اس کے اتنے کم کر دو, اس کے اتنے کم کر دو, اس کے اتنے کم کر دو. اس کھلی بدماشی کو پوری قوم نے دیکھا, پورے نیشنل میڈیا نے دیکھا, پورے انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھا. اور خالی میک آرتھر نہیں, بہت سے انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو انکشاف کیا ہے کہ 170 سیٹوں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت رہی تھی, جس کو بعد میں چینج کیا گیا رزلٹ. 2/3 میجورٹی کی پھر دعوے داری ہو رہی ہے. اور اگر آپ لوگوں میں اتنا ہی کرٹیسی تھی تو آپ بلے کا نشان ہی نہ لیتے اور کر کے دکھا دیتے مقابلہ. آپ تو آزاد امیدواروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے. یہ بات میں مان سکتا ہوں ان کی. آپ تو آزاد امیدواروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے, اور اوپر سے آپ وہی کھلی بدماشی کا نہیں, یہ فیئر الیکشن ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب کو دیکھ لیں, نخڑے مار رہے ہیں کہ اب تو ہو گیا الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں, وہ اپنے ڈرامے کر رہا, اب تو ہو گیا الیکشن. ارے بھائی الیکشن کہاں ہوا ہے یہ؟ آپ لوگ نے الیکشن کے منہ پہ کالک بنی. اور میری اس بات کو نوٹ کر لے, یہ وزیر اعظم پاکستان جس کو بنایا گیا, کچھ عرصے کے بعد یہ پاکستان سے باہر ہوگا. پاکستان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سپریم کورٹ میں ایک ریکویسٹ دائر کی گئی ہے کہ ان الیکشن کو قلعدم قرار دیا جائے. پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں. میرا سوال لیتے ہیں, ٹائم ختم ہو گیا ہے. ملک پہ مسلط کرنے والے کی بھی ملک کے غدار ہیں, جو مسلط ہوئے ہیں وہ بھی غدار ہیں. ایک ریکویسٹ دائر کی گئی ہے, ایک درخواست دی گئی ہے کہ اس الیکشن کو قلعدم قرار دیا جائے, سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے. میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہی کہا نا, جب انٹرا پارٹی الیکشن کی بے ضابطگیوں کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن کینسل ہو گئی, یہ تو اس سے بھی کئی گنا بڑی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. 18 کے کلیئر تھے نا الیکشن میں تو اس سے بھی کئی زیادہ بے ضابطگیاں. 18 کے تو کلیئر تھے الیکشن. سر 18 کے میں بھی بے ضابطگیاں ہوئی تھی. ہماری 35 سیٹوں پہ آ گئے تھے, ہماری 35 سیٹوں پہ گھپلا کر گئے تھے. ہمارے 18 میں بھی بے ضابطگی ہوئی تھی, اور 13 میں بھی ہمارے ساتھ بے ضابطگی ہوئی تھی. 13 کے اندر بھی MQM 90 اور پیپلز پارٹی لیاری ہاری ہوئی تھی, جس کو زبردستی جتوایا گیا تھا. 13 سے لے کے آج تک پی ٹی آئی جو بے ضابطگیاں برداشت کر رہی ہے اور قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور سے کبھی بے ضابطگی کی کوشش نہیں. چلے, اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.